کو بجلی میں کچھ رعایت دی جائے، اور اسی طرح جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو بھی 3 روپے 60 پیسے کا ٹیرف میں کمی کا اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا، لیکن بہرحال وہ اس مالیاتی ڈسپلن کی وجہ سے ان کو وہاں سے پھر اس پروگرام کو وڈرا کیا گیا. اس کمپنی میں جہاں میں نے ابھی چند منٹ پہلے ایک ریویو کیا ہے، اور جو اچھی خبر اس کے نتیجے میں قوم کے ساتھ ہمیں شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 15 ارب روپے کی لاگت سے بننے والی تھر مٹیاری ٹرانسمیشن لائن کو ریکارڈ مدت میں این ٹی ڈی سی اور وزارت توانائی نے مکمل کر دیا ہے. اور یہ لائن اس لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ پاکستان کی توانائی کے مستقبل کا بہت اہم حصہ ہے کہ جو انشاءاللہ تھر کوئلے سے بننے والی بجلی ہے اس کو پاکستان کے باقی نیٹ ورک کے ساتھ جو جوڑنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے 2.5 مہینے کی قلیل مدت میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور محاورتاً شہباز سپیڈ پر اس پروجیکٹ کو 220 کلومیٹر لمبی یہ لائن ہے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک تار نہیں ہے، وہ 4 تاریں ہیں، تو اصل میں 880 کلومیٹر کی لائن جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اور اس میں میں شکر گزار ہوں بلا شبہ وزیر اعظم کا بھی، جنہوں نے اس میں ذاتی دلچسپی لی، وزیر خزانہ کا شاہ اسحاق ڈار صاحب کا، جنہوں نے اس کے لیے جو امپورٹ کے وسائل درکار تھے وہ فراہم کیے، کیونکہ یہ بہت جو ہائی وولٹیج لائنز ہیں ان کے لیے تمام جو اکوپمنٹ ہے 70% وہ باہر سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک مثال قائم کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 220 کلومیٹر لمبی لائن جو ہے وہ چند مہینوں میں مکمل پوری طرح اس کے ٹاورز لگا کر کنڈکٹرز لگا کر مکمل کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ اس سال میں دوسرا اہم پروجیکٹ ہے جو انتہائی تیز رفتار میں ہم نے مکمل کیا ہے. جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ایران سے گوادر تک پولان جیونی ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن لائن، وہ بھی اسی مالی سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے این ٹی ڈی سی نے کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کے ساتھ مل کر مکمل کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید اور توقع ہے کہ مئی کے وسط میں وزیر اعظم اس پولان جیونی لائن کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے. یہ 2 پروجیکٹس جو ہیں ان کا مکمل کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ 4 سال 2018 سے 22 کے درمیان جو ایک غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت اس ملک پر مسلط تھی، وہ زہریلی میراث ہم نے ختم کر کے پاکستان میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے. اور بہت سارے جو اہم پروجیکٹس تھے ان کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے، جس میں سر فہرست مانسیرا میں ہم نے ایک نئے 765 کے وی کے نئے گرڈ سٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کے ذریعے جو ہم جو میجر ڈیم بنا رہے ہیں پاکستان کے شمال میں، ان کی بجلی کو ملک میں لانے کا جو اہم ترین حصہ ایک کنٹریبیوشن ہے اس کا بھی آغاز کر دیا. اور پھر اس بجلی کو جب ہمیں اسلام آباد لے کر آنا ہے تو وہاں اسلام آباد کے قریب بھی ایک مائرہ گرڈ سٹیشن ہے، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے. جی یہ دیامیر بھاشا اور داسو کے جو ان کی ایویکویشن ہونی ہے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح سکھی کناری میں جو اس وقت ایک بڑا اہم پن بجلی کا منصوبہ جو ہے زیر تعمیر ہے، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا چند ماہ پہلے.
اور اب تو اس میں بہت زیادہ کام بھی ہو چکا ہے، تو وہ ہم بہت جلد اس کو بھی مکمل کر دیں گے. تو جو ترقی کا عمل ہے پاکستان کے مستقبل میں، جو پاکستان کو توانائی کی ضروریات ہیں، ان کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ چاہیے، وہ جو 4 سال سے رکا ہوا تھا اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. اور اس جو 4 سال میں رکے ہوئے پروجیکٹس تھے، جن کا آج کی اس پریس بریفنگ سے براہ راست تعلق ہے، کہ صرف اس سال میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے 3,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نئی سسٹم میں شامل کی ہے. اس 3,000 میں سے 2,000 جو ہے وہ ہے جو تھر کوئلے سے بننے والی بجلی ہے. تو اس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی الیکٹرک کا پلانٹ، جہاں سے اب یہ نئی ٹرانسمیشن لائن شروع ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ 330 میگا واٹ ایچ کے تھل، نووا اور ٹیل کے پروجیکٹس جو ہیں، ان کا بھی افتتاحی اسی سال کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا ہے. یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جن کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت آصف زرداری صاحب نے رکھا تھا. تو وہ یہ سب 2015 16 17 کے شروع کیے گئے پروجیکٹس تھے، جو اب آ کر مکمل ہوئے ہیں. 4 سال بیچ میں، ان کو 2021 میں 20 میں آن لائن آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس ترقی دشمن اور غریب دشمن فاشسٹ حکومت کا اس طرف توجہ نہیں تھی، تو لہٰذا اب یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو کر، تو یہ جو 2,000 میگا واٹ تھر کی بجلی ہے، یہ پاکستان کی توانائی کا مستقبل ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو پالیسی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بجلی بنانے کے تمام کارخانے جو پاکستان میں لگیں گے، تمام پروجیکٹس جو بجلی بنانے کے اس ملک میں لگیں گے، وہ امپورٹڈ ایندھن پر نہیں لگیں گے. وی ول ناٹ جنریٹ نیو الیکٹریسٹی فرام امپورٹڈ فیولز. یہ پاکستان کے فورن ایکسچینج کو بچانے کا بھی پروجیکٹ ہے. یہ ماحولیاتی طور پر جو بہتر جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کا بھی پروجیکٹ ہے. اور اس سے بھی اہم، جس کا پاکستان میں رہنے والوں کا بہت بڑا ایک کنسرن بھی ہے، ان کی فکر و پریشانی بھی ہے، بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا بھی یہی پالیسی ہے کہ اب اگر ہم تھر کوئلے سے 2,000 میگا واٹ نئی بجلی وہ بنا رہے ہیں جو 1 سال پہلے نہیں بن رہی تھی، جس بجلی کے لیے ہمیں کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ کرنا نہیں پڑ رہا، اور وہ سستا ہماری مٹی سے نکلا ہوا کوئلہ ہے. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے 2,000 میگا واٹ کی جو ہم نے اس سال میں کی ہے. اور جو 1,000 میگا واٹ جو رہ گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور وہ یہ کہ کراچی میں جو K3 کا نیوکلیئر پلانٹ ہے جو 1100 میگا واٹ کا ہے، اس کا بھی افتتاح ابھی چند ہفتے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کراچی میں جا کر کیا تھا. تو ان 2,000 میگا واٹ جو تھر سے آ رہے ہیں، جس کے لیے اب ہم نے لائن بھی بچھا دی ہے، اور انشاءاللہ جو K3 پروجیکٹ بھی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ امید ہے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے، کہ اس موسم گرما میں بجلی کی فراہمی کی صورتحال پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ موسم کی طرف سے مدد ہوئی ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، تو اس وقت ہمارے جو تربیلا میں پانی کے ذخائر ہیں وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں. تو لہذا جو پن بجلی ہے، سستی پن بجلی، وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بن رہی ہے. اور اوورآل موسم کی بہتری کی وجہ سے جو ہمیں فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنی پڑتی تھی وہ ہم نے نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے سے، نومبر سے لے کر اب مارچ تک، ہم نے ہر مہینے جو فیول پرائس چارج تھا جو بلوں میں لگتا تھا وہ منفی رہا ہے. ہماری جو کوشش کی وجہ سے اس مہینے بھی آپ کو معلوم ہے کچھ کنفیوژن پیدا ہوا کہ نیپرا نے کہا جی 34% جو ہے فیول پرائس پیسے جو ہیں وہ لگے گا. لیکن وہ 34 پیسے، یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر صرف ہماری جو محنت ہے اور کوشش ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صارفین کے بلوں میں 41 پیسے فی یونٹ کی کمی ہونی تھی. 41 پیسہ مائنس میں تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. لیکن
جو IMF کی طرف سے ہمارے پر پریشر ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جون 2021 میں جو پچھلی غریب دشمن ترقی دشمن حکومت تھی ان کی کوئی ریکوری باقی تھی جو وہ نہیں کر کے گئے، جس کے نتیجے میں پھر 75 پیسے کا ڈٹرمنیشن کی نیپرا نے کہ 75 پیسے صارفین سے وصول کیے جائیں گے، لیکن اس 75 میں سے چونکہ 41 مائنس میں تھے تو لہٰذا صرف 34 پیسے جو ہیں وہ اس مہینے صارفین کو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگیں گے۔ ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ صارفین کو ایک پیسہ بھی ایکسٹرا اگر ہم جو بچا سکتے ہیں وہ ہم بچا رہے ہیں، اور صارفین کو کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ایک کنٹرول میں رہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ اس سال جو نیوکلیئر کے 1100 میگا واٹ ہیں اور تھر کے جو اضافی 1980 میگا واٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی ایک توقع ہے اور کوشش ہے اور امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بجلی کی قیمت میں آئندہ آنے والے مہینوں میں کوئی اضافہ متوقع نہیں ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔